یوم عاشور کے روزے کی کیا فضیلت ہے اور کیا 10ویں محرم کے ساتھ ساتھ 9ویں محرم کا روزہ رکھنا ہے، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے یا نہیں ہے؟ احادیث مبارکہ میں یوم عاشور کے روزے کی بہت زیادہ فضیلت بیان ہوئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث طیبہ مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزے یہ محرم کے روزے ہیں، کہ جس طرح نمازوں کے بعد سب سے افضل ترین نماز وہ تہجد کی نماز ہے۔ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ میں گئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہودی بھی یوم عاشور یعنی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہودیوں کی مخالفت کرو، انشاءاللہ اگر آئندہ سال ہم رہے تو ہم 10ویں کے ساتھ ساتھ 9ویں محرم کا بھی روزہ رکھیں گے۔ لیکن اگلے سال کے آنے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دار فانی سے کوچ کر چکے تھے، تو اس لیے 9ویں اور 10ویں محرم کا روزہ رکھنا یہ بہت بڑا فضیلت والا عمل ہے۔ یوم عاشور کا روزہ رکھنے کی برکت سے اللہ رب العزت 1 سال پہلے کے جو گناہ صغیرہ ہیں ان کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یوم عاشور والے روز اپنے آل و عیال کے اوپر طعام میں کھانے وغیرہ میں وسعت کرنا یہ بھی بہت ساری برکات کا باعث ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس دن میں ہمیں خرافات کے بجائے آل بیت اطہار کے لیے ایصال ثواب کا اور لنگر کا اور ذکر اذکار کا اور محافل کا اہتمام کرنا چاہیے، ان کی قربانیوں کو یاد رکھنا چاہیے اور نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے، اور جس طرح انہوں نے دین کی خدمت کی، جس طرح انہوں نے اپنی گردنیں کٹوا دیں لیکن یزید کے سامنے اپنے سروں کو نہیں جھکایا، تو ہمیں بھی اس عہد کی تجدید کرنی چاہیے۔ اگر وقت آیا دین متین کی خاطر اگر ہمیں بھی اپنے سر کٹانے پڑے تو ہم اپنے سروں کو کٹائیں گے، لیکن کسی فاسق اور فاجر کے سامنے اپنے سر کو نہیں جھکائیں گے۔